نادیہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اور 4 اپریل جب 1979 کا دن تھا تو میں خود، میری لاڑکانہ کی پیدائش ہے اور مجھے وہ 9 مئی میں وہ دن یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں نوڈیرو کے اندر ادا کی گئی۔ میں اس وقت پاکستان چوک میں تھا جب اس وقت ریڈیو پاکستان کے اناؤنسر خالد حمید نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اور اس کے بعد کس طرح لاڑکانہ شہر ایک قبرستان کے ساتھ سما پیش کر رہا تھا، وہ سما آج بھی مجھے یاد ہے۔ پھر ہم اپنے دوستوں کے ذریعے گڑی خدا بخش گئے، کس طرح وہاں پہ فوجی برتن بند گاڑیاں تھیں، فوجی گاڑیاں وہاں پہ تھیں، کس طرح راستے روکے، اور 2 دن کے بعد ہی جو انکلز کہلائے جاتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے، غلام مصطفیٰ گھر، غلام مصطفیٰ جتوئی، جب سویم میں قرآن خوانی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے غدار غدار اور ضیاء الحق قاتل قاتل۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو بھٹو کے چاہنے والے تھے ان کو کسی تفتیشی رپورٹ کی ضرورت نہیں تھی کہ کون قاتل ہے، اور وہ اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ ملٹری جنتا کہ اس وقت جو حکمراں ہیں ضیاء الحق اور وہی اس کے قاتل ہیں، اور ساتھ میں اور اس وقت کی جو سپیریئر کورٹ تھی، سپریم کورٹ یا عدلیہ جو تھی، وہ انہوں نے کس طریقے سے ساتھ دیا، اور کہیں نہ کہیں ایک ایسی سازش بنی جس کے تحت ایک مقبول ترین، گو کہ کافی ان کے فیصلے متنازع بھی رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی پاپولر شخصیت، ایک ایسی وزڈی شخصیت جس نے تاریخی ایک نئے دھارے پر پاکستان کی سیاست کو ڈالا، جس کے اندر 1973 کا آئین ہے، جس کے اندر فیوچر پروگرام کی بنیاد ہے۔ اویس صاحب، آپ جب یہ بات کرتے ہیں اور ہم سب یہ بات کرتے ہیں اور ہم یہ سب بات سنتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہوئی بھٹو صاحب کے خلاف، لیکن بھٹو صاحب سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی جس کی ان کو یہ سزا ملی؟ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اگر آپ تاریخ کے اوراق اگر پلٹیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک بہت ہی سب سے پہلے پاکستان کے اس وقت کی تاریخ میں ایک ایسے طاقتور پبلک ریپرزنٹیٹو تھے اور منتخب لیڈر تھے جس سے خائف تھی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری، جس کا ایک طرح سے اس وقت نیکسس تھا کہ یہ مقبول ترین جو شخصیت ہے یہ کہیں پاکستان کے جو اس پہ مستقل کہیں مطلق ننان طریقے سے حکومت نہ کرے، آنے والے دنوں کے اندر یہ سلسلہ جاری نہ رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا اور اس کے بعد ہمارے 90,000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ جنگی قیدی بنے، ہم اس کے اسباب میں نہیں جاتے، لیکن اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں بیک فٹ پہ تھی، اور اس کا فائدہ جائز یا ناجائز یا سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ان کو بھی انہوں نے سیک بھی کیا، جنرل حسن گل اگر مجھے صحیح ان کا نام یاد ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے کہ ایک فصل تو چل رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے جس طرح ان کو سی او ایس بنایا، اس وقت بھٹو صاحب نے کس طرح وہ ہاتھ باندھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سامنے رہتے تھے، کس طرح انہیں اس وقت کے لیڈران جو ہے وہ میٹھی چھری کہہ کے نام پکارتے تھے، انہوں نے ان کا تختہ الٹا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک بڑا اس پورے خطے کے اندر، افغانستان کے اندر ایک پوری وار شروع ہوتی ہے جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس سازش میں کون کون ہوگا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1 منٹ مجھے دیجیے گا کہ جتنے بھی ان کے متنازع اگر کوئی فیصلے ہوں وہ الگ، لیکن وہ باہر جا سکتے تھے ایگزائل میں، لیکن ان کو یاد آج اسی وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال 9 مہینے کے قریب جیل کے اندر گزارے اور یہیں پر اپنی موت کو ترجیح دی، اور اسی وجہ سے سیاست میں ان کا نام چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے نظریات سے دور نظر آتی ہے، اور جوڈیشل مرڈر جس کا آپ ذکر کر رہی تھی نادیہ، اس میں آپ یہ ستم ظریفی دیکھیے کہ 5 سال پچھلے دور کے اندر انہوں نے نعرہ تو لگایا کہ جوڈیشل مرڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے، سابق چیف جسٹس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جوڈیشل مرڈر، لیکن کس کے ہاتھ میں انہوں نے قانون کی کتابیں دی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ دی انہوں نے بابر اعوان کے ہاتھ میں، جبکہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جیسے کمپیٹنٹ جو لائرز تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ بابر اعوان کا کون سا نظریاتی لگاؤ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو بھٹو صاحب کی پھانسی پہ بابر اعوان نے مٹھائیاں بھی بانٹی تھی۔ نادیہ دیکھیے، ستم ظریفی ہے نا، اور ان کا سیاسی پچھلا جو ہے وہ آپ بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجئے، اور اس وقت
اسی وجہ سے جب وہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بول رہے ہوتے ہیں حق میں، تو جب بھی سیاسی کارکنوں کو یقین نہیں آتا یہ واقعی میں دل سے حمایت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہوتے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔